اچھا ذرا اپنے اثاثوں کے بارے میں جو کرٹیسزم شروع ہے اس کو تو ذرا جواب دیں. ایک یہ کہا گیا کہ آپ نے گوشوارے جو بھرے اس میں 3 کروڑ اور 45 لاکھ کا آپ نے کہا آپ کے ایسٹس ہیں، جس میں کہا گیا 39 کنالز آف لینڈ ورتھ 8 lakhs روپیز آپ نے جو گوشوارے بھرے، اور دوسرا کہ 300 کنال آپ کو تحفے میں ملی زمین، وہ بھی اسلام آباد میں، جس کی فگر بھی دی ہوئی ہے کتنے کی، اور وہ اور نہیں یہ کہا جا رہا ہے کیسے ملی؟ ہاں یہ کہا جا رہا ہے نا، بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گوشوارے میں بھی کہا، تو اب نظر اثاثوں کا بتا دیں تاکہ یہ، اور ایک یہ آخری جو ہے کہ 503 کنال آپ کے پاس میاں چنو میں، اور اس کی ویلیو آپ نے کہا ہے 50,000 ہے. پہلے تو بات پہلے ایک چیز پہ آئیں. پہلے تو جو میاں چنو کی زمین ہے وہ میرے دادا کی تھی، وہ اس کے میرے والد کو گئی، وہ والد سے انہیرٹ ہو کے میرے اور میری بہنوں کے پاس آئی. ٹھیک ہے، وہ جو اس کی ویلیو تب ہوگی وہ ہوگی. اب دیکھیں نا، اب مجھے بتائیں زمان پاک کا جو گھر ہے وہ ہمارا آج سے 50 سال پرانا ہے. ٹھیک، اب 50 سال پہلے اس زمین کی کیا قیمت ہے وہی لکھیں گے نا. آپ اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ وہ تو نہیں رکھتے؟ اب یہ جو میں نے اچھا پریزنٹ ویلیو نہیں لکھتے اثاثوں میں؟ اب پریزنٹ ویلیو کیسے؟ آپ کا جو ایسٹس ہیں، جو آپ نے زمین لی ہے، وہ اس جس پرائس پہ لیے وہی ہوگی نا. اب آگئی اصل چیز آگئی، آپ نے کہا نا گفٹ پہ یہ لیے، یہ جو زمین ہے جو میرا گھر ہے، یہ میں نے لی اس وقت. میرے پاس میں نے اپنا لندن کا فلیٹ بیچ رہا تھا. یاد رکھیں میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو اپنا باہر پیسہ پاکستان لے کے آیا. یہاں جو پولیٹیشنز ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا، اور میں بینک کے ذریعے اس کے پاس، ہمارے پاس ڈیڈ ہے کہ کتنے کا یہ فلیٹ بکا لندن میں، بینکنگ چینلز کے تھرو آیا، وہ سارا ڈکلیئرڈ ہے. یہ زمین میں نے لی جب آج سے 2002 میں. آپ 2002 میں سارے یہاں کے سب کو پتا ہے کہ زمین کی 2002 میں کیا قیمت تھی. آپ کو اگر یہ کتنی زمین ہے ہمارا؟ 300 کنال. ٹھیک ہے، یہ اس وقت میں نے 1,45,000 کی لی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 2002 میں جائیں گے، لوگوں نے 30,000 دکھائی ہوئی ہے. میں نے قیمت بھی پوری دکھائی، ٹیکس بھی پورا دیا. اور ایک چیز، یعنی کہ کوئی بھی اگر میرے سے پوچھنا چاہتا ہے نا، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار ہوں. اس میں اور لندن کا فلیٹ کہتے جی، کوئی کہتا ہے جی ایک فلیٹ اتنا مہنگا کیسے بھیگا؟ بھئی آپ کے پاس سیل ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کی بات سیل ڈیڈ ہو گئی نا. اب آگے چلتے ہیں. اور جو میاں چنو ہے وہ میرے دادے کی زمین ہے جو ہے. اور یہ گفٹ میں آپ کو کوئی نہیں ملی 300 کنال؟ یہ اس طرح تھا کہ جب یہ زمین میں نے لینی تھی، میرے پاس لندن کا فلیٹ بک رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے پیسے بورو کیے، اس کے نام پہ لی کیونکہ اس سے پیسے بورو کیے. اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ طلاق ہو جانی ہے. جب طلاق ہوئی تو اس کو جو لندن سے میرا پیسے بکا وہ میں نے اس کو دیا اور گفٹ کر دیا. اور وہ گفٹ، ہاں تو گفٹ کرنی تھی اس نے، اور وہ کیا کرتی وہ ساتھ لے جاتی. اچھا ٹھیک. شکریہ جاوید صاحب. آپ جانتے ہیں کہ جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تو خیر ان کے پاس کوئی واضح کوئی بات تو ہوتی نہیں ہے، اور یہ 1996 سے ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے ہمارے خلاف کام کر رہا ہے کہ یہی بے بنیاد قسم کے الزامات لگاتے ہیں. بہرحال آپ نے جو بات کی خان صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے، تو پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب وہ ایک عظیم شخصیت ہیں جن کی نیشنل پرائڈ کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے ملک و قوم کی خدمت جس طرح انہوں نے کی وہ قوم کے سامنے. جو انہوں نے پلاٹ کی بات کی، آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تقریباً 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے کھیلی، اور 20 سال کے بعد جو بھی ان کی کمائی تھی، ان کے اثاثے تھے، وہ انہوں نے پاکستان میں ٹرانسفر کیے، اور یہ اسی پیسے سے یہ جو ہے انہوں نے اپنا گھر بھی پلاٹ خریدا اور گھر بنایا. جو بات یہ کر رہے ہیں کہ لندن میں ایسا کون سا اپارٹمنٹ تھا، تو یہ جو انہوں نے اپارٹمنٹ وہاں خریدا تھا وہ تقریباً 1982 میں انہوں نے جو ہے اپارٹمنٹ خریدا، اور 2003-2004 میں بیچ کے تقریباً 7.25 لاکھ پاؤنڈ کا یہ اس کی قیمت تھی. اور جو بنیادی چیز میں آپ کو واضح کر دوں یہاں پہ کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ ان کی ٹیکس ریٹرن کے اندر سب ڈکلیئرڈ ہے. ایون جو پیسہ باہر سے آیا ہے اس کا منی ٹریل جو ہے وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے. اور ان کے
کوئی ایسا ایک بھی آج تک 1 روپے کا کوئی بینامی اثاثہ آج تک کوئی ثابت نہیں ہو سکا، جبکہ جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کے اوپر ہم نے بارہا کئی بار جو ہے سوال اٹھایا گیا ان کی قیادت سے کہ جو باہر اربوں ڈالر کے اثاثے جو پڑے ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، کیا منی ٹریل کیا ہے، وہاں پہ کیسے جو ہے انہوں نے یہ ساری جو جائیداد ایکیومولیٹ کی. کل جو صاحب بیٹھ کے آپ کے پاس جو ساری یہ قصیدہ گوئی جو ساری کوئی ریٹورک جو بول رہے تھے تو کہ جی 1999 سے پہلے کوئی جو ہے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو 1999 سے پہلے بھی جو ہے شریف خاندان کے اوپر 2 ریفرنسز تھے، ایک امریکہ میں نیو جرسی میں کے حوالے سے اور ایک مانچسٹر میں جو ان کے اثاثے تھے اس کے حوالے سے ان کے اوپر، اور منی لانڈرنگ کا خاص طور کے اوپر، اور جتنی انہوں نے یہ کرپشن کے ذریعے جو جائیداد کٹھی کی ہے وہ 1983 سے لے کے 1999 کے درمیان ہے. جب بھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر یہ باہر جو ہے اثاثے آپ نے کیسے اکٹھے کیے، ان کے ذرائع آمدن کیا ہے، یہ پیسہ باہر کیسے گیا، واپس کیسے آیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا اپنا حلفیہ بیان ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے پیسہ جو ہے باہر لے کے گئے، ملک کو قوم کو انہوں نے جو ہے قرض اتارو ملک سوارو اسکیم پہ لگا دیا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے اور اپنا پیسہ اٹھا کے باہر لے گئے. اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ 1999 کے بعد 12 اکتوبر کے بعد جنرل مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے اس فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ جو ڈیل کی اس کے اندر بھی وہ NRO-1 جو تھا اس کے اندر بھی مطلب ایک سارا اثاثہ جس طرح باہر لے کے گئے اور اس سے پہلے بھی جس طرح ایکومولیٹ کیے باہر، اس کا آج تک نہ یہ اس کے ذرائع آمدن بتا سکیں اور نہ ہی منی ٹریل یہ بتا سکیں. اچھا چیمہ صاحب، انہوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ 90 روپے کا جو ٹیسٹ تھا، بلکہ 30 روپے کا جو ٹیسٹ تھا وہ ظاہر ہے پنجاب حکومت نے 90 روپے کا کروایا، یعنی کہ پورے جو پنجاب میں 90 روپے کا تھا، لیکن شوکت خانم کے حوالے سے انہوں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ وہاں پہ 1300 روپے میں وہ کرایا جا رہا تھا، اور پھر وہ عدالت میں بھی گئے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 پلاٹس بھی انہوں نے لیے تھے ذاتی طور پہ. میں نے جیسے جاوید صاحب آپ سے پہلے کہا کہ بے بنیاد الزامات، مطلب عمران خان صاحب ایک اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ سب سے زیادہ کریڈیبل، مخلص، ایک آنےسٹ سیاسی لیڈر سب جانتے ہیں. جہاں تک اور شوکت خانم جو ایک فلاحی ادارہ جو ان کی کاوشوں سے قوم کی مدد سے جو بنا، وہ آج پوری دنیا کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. بہرحال انہوں نے جو الزامات لگائے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو پلاٹ انہوں نے شوکت خانم کے فلاحی ادارے کے لیے دیا وہ بالکل شوکت خانم، آج دیکھ لیں آپ فلاحی ادارہ وہاں پہ چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور جو پلاٹس انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا، ایک 1987 کے اندر جب وہ انڈیا سے میچ جیت کے آئے تب گورنمنٹ نے دیا. یہ میاں صاحب نے جو نہ پلاٹ شوکت خانم والا اپنی جیب سے دیا ہے، بطور ایک چیف منسٹر، ایک گورنمنٹ کے فنکشنری کے طور پہ انہوں نے یہ پلاٹ جو ہے الاٹ کیا. 1987 کے اندر جب انڈیا سے جیت کے آئے تب ملا ایک پلاٹ، اور ایک پلاٹ 1992 کے اندر جب ورلڈ کپ ٹیم جیت کے آئی تو پوری ٹیم کو پلاٹ ملا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ دونوں پلاٹ جو تھے وہ 1993-1994 کے اندر جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیے شوکت خانم کو، اور اس کا ڈاکومنٹری پروف جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر کسی کو شک ہے تو وہ چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دوسری طرف آپ منافقت اگر ان کی دیکھیں، جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے اور جو اتفاق میڈیکل کمپلیکس ہے جو کہ کمرشل وینچرز ہیں، ایک شوکت خانم میں تو پھر بھی 75% کینسر کے جیسے موذی مرض کے مریضوں کا علاج جو ہے فری ہوتا ہے، غریب مریضوں کا علاج فری ہوتا ہے. یہ جو شریف میڈیکل کمپلیکس اور اتفاق ہے یہ کمرشل وینچرز ہیں، اور اتفاق میڈیکل کمپلیکس کے لیے جو زمین حاصل کی گئی تھی وہ فلاحی ادارے کے لیے حاصل کی گئی تھی، جبکہ آج وہاں پہ کمرشل ادارہ چل رہا ہے. اور میں ان کی منافقت کا ایک جو پول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، جب گورنمنٹ نے 90 روپے کہا تو شوکت خان نے کہا کہ اگر آپ یہ سب کے لیے کریں تو ٹھیک ہے ہم 80 روپے کر دیتے ہیں، 90 کے بجائے 80 کر دیا. جبکہ شریف اور میڈیکل کمپلیکس اور اتفاق میڈیکل کمپلیکس کی میں یہ رسیدیں جو ہے PMLN کے 3 جو اہلکار عہدیداران ہیں، MLA MPs اور ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز پہ ان کو دکھا چکا ہوں کہ یہ رسیدیں ہیں شریف میڈیکل کمپلیکس اور اتفاق ہاسپٹل کی، کہ یہ باوجود پوری دنیا کی جو لیبس یہ بند کر رہے تھے جس سے کہ مریضوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، اپنی لیبس کے خلاف کوئی جو انہوں نے ایکشن نہیں لیا آج تک. پرویز رشید صاحب ٹی وی پروگرام میں اٹھ کے چلے گئے اور کہا کہ جی میں اس کے خلاف کاروائی لوں گا. آج تک 1 مہینہ ہو گئے ان اداروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ غریب مریضوں کا یہ فری علاج کرتے ہیں، تو میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ ہی کے چینل پہ ایک پورا پروگرام چلا تھا کہ جب ایک ڈینگی کے مرض سے ایک بچہ مر گیا اور اس کی لاش شریف میڈیکل کمپلیکس اتفاق ہاسپٹل نے دینے سے انکار کر دیا اور 2.5 لاکھ روپیہ اس سے ڈیمانڈ کیا گیا اس کی لاش لینے کے لیے. جو لوگ خود لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں وہ میرا خیال
خیال ہے عمران خان کے شوکت خانم جیسے ادارے کے اوپر ان کو الزامات لگانے کا کوئی کسی میں نے تو آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ عمران خان صاحب کا جتنے اثاثے ہیں پاکستان کے اندر ہیں ڈکلیئرڈ ہیں، ایون جو باہر سے پیسہ پاکستان میں ہے اس کا منی ٹریل بھی ڈکلیئرڈ ہے، اور کوئی بے نامی کے اوپر ایک انچ بھی زمین جو ہے وہ بے نامی پہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف آج بھی جو ہے جو کرپشن سے جو انہوں نے جو اثاثے بنائے ہیں یا کرپشن کیے 31 ریفرنسز آج بھی پینڈنگ ہیں جو کہ عدالتوں میں بھی انڈر پروسیس ہیں. اور آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ کہاں سے اتنے جو ہے کنالوں میں رہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے 3 رکن جو ہیں خواجہ آصف نے کچھ اور فگر کہا، صدیق الفاروق صاحب کچھ اور فگر کہتے ہیں، جو ہے حنیف عباسی صاحب یہ کچھ اور اپنے فگر. پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلے بات جو ہے بالکل ایک ہوائی قسم کی بات کرتے ہیں بے بنیاد، صرف مقصد ہوتا ہے کہ اگلے پہ الزامات، کیونکہ انہوں نے اپنی 80-90 کی دہائی میں کیا بھی یہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج پھر جو ہے قوم کو صرف الزامات لگا کے جو کہ چوتھی دفعہ یہ خود حکومت میں گزارا کر لیں گے. آپ کے سامنے جب بھی ان سے سوال کیا گیا کہ 100 مربع کے محل میں جو مغلیہ شہزادے جو رائے گنج میں رہ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا، اس کے کیا سورسز آف انکم کیا تھے. آج بھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہراساں کر کے ان کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ لی گئی، اور جو اس وقت میاں صاحب کا جو فرنٹ مین تھا جو کہ اس سے پہلے جو ہے فلموں میں ایک ایکسٹرا کے طور پہ کام کرتا تھا، چودھری عبدالغفور، اس کو انہوں نے نوازا ہے، اس کو ان لوگوں نے آج وزیر بنا لیا اپنا، اور آج الحمدللہ اس شخص کا پنجاب کے ٹاپ 5 کرپٹ جو منسٹرز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جب ان کے خلاف ریفرنسز جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے اپنا ذاتی وہ کوڑیوں کے بھاؤ جو زمین خریدی تھی 9 ارب روپیہ اس غریب قوم کا انہوں نے اپنے اس رائیونڈ کو آباد کرنے کے اوپر لگایا، وہاں پہ سڑکیں، گیس، یہ ساری چیزیں وہاں تک لے کے گئے. تو یہ وہ صرف دوسروں کے اوپر جو ہے نا ایک جھوٹے الزامات لگا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی جو چوتھی دفعہ جو حکومت میں یہ اس اپنے جو پرفارمنس ہے اور جو ان کے کرتوت ہیں ان سے یہ بچ جائیں گے، اپنے گناہوں سے بچ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. آپ کے سامنے کہ ہم سب ایک کنسنسس ہے کہ 64 سالوں کے اندر اس ملک کی اگر جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے تو یہاں کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے کیا ہے. سب جانتے ہیں کہ سرمایہ دار تو یہ پہلے ہی تھے، بڑے پاکستان کے بڑے ترین سرمایہ دار تھے، اور آپ کو جان کے شاید حیرانگی ہو کہ آج پنجاب کے سب سے بڑے جاگیردار بھی یہی شریف خاندان ہے. ان کا اپنا ڈکلیئرڈ 5000 ایکڑ زمین کے یہ مالک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اور جو وفاقی حکومت مل کے جو سرمایہ داروں کو اور جاگیرداروں کو یہ پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور غریبوں کا جو ہے ہمیشہ خون چوسا جاتا ہے. ساری قوم جانتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے خود ڈکٹیٹر کی گود میں پلے، کنہوں نے ISI سے پیسے لے کے IGI بنائی. آج بھی اصغر خان کا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور میڈیا رپورٹس ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے میاں صاحب نے جو ہے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، یہ بھی ان پہ آئی میڈیا رپورٹس کے بے نظیر کی حکومت ہٹانے کے لیے. تو بات یہ کہ تحریک انصاف جو ہے پیورلی ایک عوامی جماعت ہے، اور اس کے اندر عوام خود اپنے پیسے سے، اپنے حق حلال کے پیسے سے جو ہے ساری یہ کیمپین چلا رہی ہے. اور یہ خوف زدہ ہی صرف اسی لیے ہیں جاوید صاحب، یہ جتنی جماعتیں اسٹیٹس کو کی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو کل تک ڈکٹیٹر کو گالیاں دیتے تھے، کیا آج وہی اسی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی جماعت جو ہے وہ ان کے لیے، دونوں جماعتوں کے لیے، سینٹر میں پیپلز پارٹی کے لیے اور صوبے کے اندر نواز شریف کی پارٹی کے لیے لائف لائن بنی ہوئی ہے؟ اگر آج وہ ڈکٹیٹر کی جماعت نہ ہو تو یہ ایک دن بھی پارلیمنٹ میں نہیں گزار سکتے. تو لہذا صرف الزامات لگانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. اپنی جو ہے ان کو چاہیے کہ آج اگر الیکشن یہ سمجھتے قریب آ رہے ہیں، عوام جو بیزار ہیں، عوام کو اپنی پرفارمنس. کیا توقعات ہیں آپ کی جاوید صاحب؟ آپ بھی جانتے ہیں ایک تو عوام کا جو ہے صبر اب لبریز ہو چکا ہے. عوام جس طریقے سے مہنگائی، بے روزگاری کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. پاکستان کا نوجوان جو 70% سے زیادہ آبادی پہ مشتمل ہے، وہ آج ان سب کی جو نورا کشتی ہے، یہ سارے جو چور لٹیرے آپس میں جو گٹھ جوڑ کر کے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی حقیقت جان گئے. اور ہم نے جو موومنٹ جو حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ جس کا آغاز کیا تھا، سب جانتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد ہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پشاور میں، کراچی میں جو دھرنے دیے، اس کے بعد ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ کے اندر، اس کے علاوہ ریلیاں جتنی بھی کی، وہ حقیقتاً نظام کی تبدیلی کے لیے. اور اسی لیے آپ کو تحریک انصاف کے جلسوں میں عوامی سپورٹ نظر آتی ہے، سرکاری مشینری سے بندے اکٹھے کیے ہوئے زبردستی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں، کوئی بھی ذی شخص جو ہے وہ ان کے جلسوں میں ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی جو منافقت سامنے آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ جو لوگ حکمران ٹولہ ہے جس نے 4.25 سال اس قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے،
کیونکہ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو 80-90 کی دہائی میں اکیلے باریاں لگا کے لوٹتے رہے, اور یہ جب سے انہوں نے 2008 میں انہوں نے جو ہے جوائنٹ وینچر کیا ہے, آپ کے سامنے پاکستان کی 64 سالہ تاریخ کے اندر آج تک کبھی اتنے ریکارڈ کرپشن جو ہے اسکیم سامنے نہیں آئے جتنے کہ ان 4.5 سالوں کے اندر آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ملک کا جو بیرونی قرض ہے وہ دگنا ہو گیا, مہنگائی 200% سے اوپر ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے مہنگائی ان کی جو پالیسیز ہیں, چاہے وہ آپ وفاقی حکومت میں دیکھ لیں, چاہے جو صوبے کی حد تک دیکھ لیں, کیونکہ ان سب نے آپس میں کرپشن کو بچانے کے لیے جو بندر بانٹ کی ہوئی ہے لوٹ مار کے لیے, ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے, اور اوپر سے جو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث رہے ان کو وفاقی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی جو ہے ان کو اداروں کا جو ہے ہیڈ لگایا گیا. آپ کے سامنے پنجاب کے اندر ابھی جو پچھلے دنوں ہیلتھ منسٹری کے اندر ڈینگی کے حوالے سے جو کیمپین آئی, اسی طرح سے جو ایجوکیشن کے جس کے اندر 20 لاکھ اسٹوڈنٹ جس کے اندر متاثر ہوئے ہیں, جاوید صاحب اس جو ڈاکٹر نعیم جو اس کو ہیڈ کرتا ہے, اس شخص کو 2004 کے اندر کرپشن چارجز پہ یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا. سو یہ وہ ساری وہ گڈ گورننس کی پالیسیز ہیں جو منہ بولتا ثبوت ہیں, جب چیف منسٹر خود کہتے ہیں پنجاب کے کہ پنجاب کا 50% ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ آج کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. تو جب یہ معاملات ہوں گے تو یقیناً عوام جو ہے وہ اس چیز کو جانتی ہے کہ اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے, کیونکہ ملک کے اندر تمام وسائل بھی موجود ہیں اور لوگ بھی جو ہے محنتی ہیں, صرف اگر ضرورت ہے تو عمران خان جیسے ایک جرأت مند اور مخلص لیڈر کی ضرورت ہے.